ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل۔ ہر ماہ کی 21 تاریخ، چاند کی 21 تاریخ کو ہم ماشاء اللہ سرکار کی ماہانہ فاتحہ مناتے ہیں، جو تقریباً ہمارے خاندان میں ہر گھر میں 21 تاریخ منائی جاتی ہے، اور تمام تقریباً چاہنے والے مریدین متعقدین کے پاس بھی ہر ماہ کی 21 تاریخ منائی جاتی ہے۔ اسی زمن میں ہم ماشاء اللہ سرکار کے کچھ کرامات کا بیان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم یہ ماشاء اللہ سرکار کے کچھ کرامات بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در وصال حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار، جن جن بندگان خدا نے روحانی ترقی حاصل فرما کر اپنی ہستی فانی کو ہستی باقی میں محو کر دیا، اور اپنی ناچیز خطرہ ہستی کو توحید کے ناپید کنار دریا میں پہنچا دیا۔ ارے مطلب اس کا یہ ہے، جن جن بندگان خدا جو اللہ کے قریب ہیں، جو ولیاں ہیں، روحانیت میں ذکر اذکار کرتے کرتے اتنی ترقی کر لیے، فانی ہستی کو، یعنی جو جسم جو فانی ہے اس کو، جو فانی جسم کو ذکر عبادت کرتے کرتے بقا میں پہنچا لیے اپنے آپ کو، یعنی اللہ کو جان لیے، اور اپنی ہستی کو نیس کر کے ذات ابدی وہ سرمدی کے پرتوں میں داخل ہو گئے۔ یعنی اتنی ذکر عبادت کرتے 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 ایک مقام آ جاتا، بندہ اب غائب ہو جاتا، اللہ ظاہر ہو جاتا، یعنی بندہ عبادت کرتے 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 اللہ میں اتنا ضم ہو جاتا، تو ضم ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو نفی میں تصور کرتا نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ کے سوائے کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں مخلوقات سو اللہ کے نور کا پرتو ہے۔ وہ ان مبارک ہستیوں کے لیے موت نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ہستی فانی کو موتو قبل الموت، موتو قبل الانت موتو کے بموجب نیست و نابود کر کے ہستی باقی میں قدم رکھ کر قائم ہو چکے۔ ان کے لیے کبھی فنا یا زوال نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اتنی ذکر عبادت کرتے کرتے رات دن اللہ تقوی پہ گزارتے گزارتے ایک وقت ایسا آتا کہ خود فنا ہو جاتے، رہتے زمین بظاہر رہتے، دکھتے، لوگوں سے بات کرتے، مگر اندرونی طور پہ ذکر عبادت اللہ کی کرتے کرتے رات دن کرتے کرتے اپنی ہستی کو مٹا دیتے۔ مٹا کے کیا باقی دیکھتے؟ اللہ ہی اللہ، بس اللہ اللہ جو ایسا بولتے، وہ اپنے کو مٹا دے گئے، اللہ ہی اللہ تصور میں رکھتے، تو ان کا رات دن ذکر اذکار میں وہ پناہ ہو جاتے، اللہ کی طرف ان کا قائم ہو جاتا پورا مقام۔ تو یہ ایسے لوگوں کی، اللہ والوں کے لیے فنا نہیں ہے۔ عام آدمی جیسا کہ اللہ کو نہیں جانا نہیں پہچانا، اس کے لیے فنا ہے دنیا۔ اللہ والوں کے لیے جسم ظاہری طور پہ چلے جاتا زمین میں، مگر وہ باقی رہتے۔ دیکھو لسان الغیب خواجہ شمس الدین حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی اچھا ارشاد فرمایا ہے۔ ہرگز نمیرد آئین کا دلش زندہ شد بعشق، تبت است بجرید عالم دوام دا۔ یہ فارسی میں اشعار ہے، تو اس کا کسی دوسرے شاعر کی نظم میں کیا خوب ہوئی نظم، مگر اولیاء کو نہ مردہ سمجھ لو، وہ زندہ ہیں مر کر بقا پائے جانو،
وہ فانی خدا میں ہے باقی، وہی مست میں ہیں وہی میں کے ساقی، خدا بھی نہیں ہے جدا بھی نہیں ہے، چھپے ہیں کہیں اور ظاہر کہیں ہے، خدا نے کہا آؤ لے کر وسیلہ، میرے پاس بخشش کو بس یہ ہیلا، بشارت ولی کو ہے لا خوف جب تک، دلاتے ہیں دیتے ہیں جو کچھ کے مانگو۔ تو ان کا بنا رہنا بنی کام تیرے، خدا خود کرے گا سر انجام تیرے پیر معشوق رب رحمۃ اللہ ہے وسیلہ، خدا و رسول خدا پاس ہیلا، وگرنہ تجھے کون پوچھے گا اس جہاں اولیاء کے نہ ہو ہوش بھر جا۔ ہاں، جب تک کہ اولیاء سے نہیں ملیں گے اللہ کا پتہ نہیں بتاتے۔ غرض کہ ان بزرگوں کے پاس موت نہیں بلکہ ایک روحانی سیر ہے، انسانی اعلیٰ کمال یا اعلیٰ ترین تغیر پا المون جسر یوصل الحبیب الا الحبیب ہے کہ ایک مقام سے اٹھ کر دوسرے مقام پر پہنچے اور اس قالب خاکی کو چھوڑ کر اس سراپا نور میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے لیے موت نہیں بلکہ انتقال یا وصال کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی عام آدمی کے لیے مرنا بولتے، اولیاء کے لیے وصال یعنی منتقل ایک مقام سے دوسرے منتقل۔ اللہ جل شانہ و ہم نوالا اپنے کلام قدسی نظام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء علیہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلکہ اولیاء اللہ موت کو ایک اعلیٰ ترین کمال انسانی تصور فرماتے اور شب و روز اس کی تمنا میں تب لسان رہتے ہیں، یعنی جلد سے جلد موت آئی تو اچھا ہے بولتے، کیونکہ وہ اللہ کو جب پالے تھے تو اللہ کو دیکھنے کا اشتیاق رہتا اولیاء اللہ، اور اللہ بھی مشتاق رہتا اپنے ولی کو دیکھنے کا۔ چنانچہ بلبل شیرازی ایک اشعار فرماتے ہیں، اشعار وہ فارسی میں ہے، بس وہ چھوڑ دے کے اپن آگے بڑھ جائیں گے۔ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ انہی مبارک ہستیوں سے تھے، غرض کہ جب حضرت کا سن شریف 81 سال کا ہوا، خواہش جسمانی ایک دوسرے کو ودا کرنے لگے اور روز بروز نقاہت و ضعف بڑھنے لگا، بالآخر 16 رجب المرجب 977 ہجری روز پنجشنبہ سے بخار بشدت بڑھ گیا اور ساتھ ہی نزا کا عالم شروع ہو گیا۔ آپ نے اس عالم نزا میں کلام مجید کی تلاوت شروع فرمائی۔ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے روز 17 رجب کو صبح کے 9 بجے تک 2 کلام مجید زبانی ختم فرمائے اور نہایت استقلال و کشاد پیشانی کے ساتھ تبسم فرماتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ کر جاں بحق تسلیم ہوئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعہ کا روز تھا، غسل و تکفین سے فراغت حاصل کر کے نماز جمعہ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ غوث معین الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 3 بجنے تک اس شمع ہدایت کو سپرد خاک کر کے سب نالا وہ گریاں بادل ہزیاں واپس ہو گئے۔ افسوس کہ دنیا اس شمع ہدایت کے نور سے خالی اور اس منبع فیوز و برکات کے فیوزات سوری سے محروم ہو گئی، جس کے روحانی فیوز قیامت تک جاری و ساری رہیں گے اور جن کا نام نامی قیامت تک باقی رہے گا۔
عالم کا غم سے کیوں نہ دگردوں ہو حال آج، معشوق خاص رب کا ہوا انتقال آج، فرد فرید وہ دفتر عرفاں گم ہوئے، ڈوبا جہاں سے نیر چراغ کمال آج، غم سے ہوا ہے چاک گریباں صبح کا، ارباب وجد ہو گئے سب خستہ حال آج، ہوش و حواس و عقل و فراست کدھر گئے، یا رب ہے کیسا دل میں میرے استقلال آج، رونق فضائی باغ ولایت کہاں گیا، پسماردہ ہے چمن میں ہر ایک نو نہال آج، چاہو ولی خدا سے کہ ہو خاتمہ کبیر، معشوق رب کا رب سے ہوا وصال آج۔ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے اب تک ہر سال 17 رجب المرجب کو سندل مالی جو غسل شریف منایا جاتا ہے، ہر ماہ کی 17 کو غسل شریف جو مناتے ہیں ہمارے پاس سجادے گان، 17 رجب المرجب کو سندل مالی اور 22 رجب المرجب کو چراغ ہوتے ہیں۔ سدھا زائرین اور معتقدین اس کے زمانے میں دور دور سے آتے، مریدین معتقدین چاہنے والے معشوق اللہ سرکار اس کے زمانے میں آ کر فیض و برکات دارین حاصل کرتے ہیں۔ شب 21، 22، 23 رجب کی صبح کو من جانب سجدہ گان و صاحبان درگاہ شریف زائرین وغیرہ کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ معمولی طور سے روشنی کا بھی اب تو کافی سجایا جا رہا، بارگاہ کو روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، دور دراز سے لوگ آ کر اس شریف میں شریک رہتے ہیں، اور شب میں میلاد خوانی اور نعتیہ کلام و دیگر معشوق اللہ سرکار کی سیرت مبارک کے بیانات چلتے رہتے ہیں۔ ختم کلام مجید ہوتا ہے اس وقت روضہ شریف کے، تو بارگاہ کے متعلق جتنے بھی سجادگان ہیں وہ لوگ بخوبی عرس شریف کو انجام دیتے ہیں، اور اپنے اپنے خانقاہوں میں ہمارے جو برادران سجادے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے خانقاہوں میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اور متعلق مریدین کو بلا کر بہت اچھے بڑے پیمانے پر طعام کا اہتمام کرتے ہیں، اور نعتیہ کلام کا، نعتیہ مشاعرے کا انتظام کرتے ہیں، اور بہت سے مقررین ورنگل کے اور ہنم کنڈے کے اور حیدرآباد دکن کے اور دیگر شہروں سے بھی شعراء آ کر اپنا اپنا کلام سناتے ہیں۔ یہ سب معشوق اللہ سرکار کی محبت میں لوگ دور دراز سے عرس شریف میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم لوگ خوش نصیب ہے جو معشوق اللہ سرکار کے اولاد میں بھی ہے، وابستہ ہے، اور ان کے تعلیمات پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے مریدین بھی معشوق اللہ سرکار کی تعلیمات پر چل رہے ہیں، اور ہم لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ 21 تاریخ مناتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری نسلوں میں بھی یہ تاریخ منائی جائے گی، اور مریدین متقدین کے گھروں میں بھی منائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ 21 تاریخ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے پاک پروردگار ہمارے کو سیدھے رستے پر چلا، آفتوں سے، بلاؤں سے، گناہوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ معشوق اللہ سرکار کی جو بتایا تعلیمات ہے، غوث پاک سرکار کی جو تعلیمات ہے اس پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما۔ جو حاضرین ہیں یہاں پر مریدین متقدین، ان کے بھی جو حاجات ہیں وہ بھی پورے ہو، اور سب کو ہدایت ملے، اور جو لوگ دور دراز سے دعاؤں کے لیے بولے ان کے جو حاجتیں ہیں وہ بھی پورے ہو جائے، خصوصاً بچوں کی شادیوں کے لیے، بے روزگار بچوں کو نوکریوں کے لیے انتظامات کر دے میرے مالک، ان کا آسانی سے انتظامات کر دے، ان کے جو مشکلات ہیں دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، مسئلے مسائل حل ہو جائے، ہم تمام کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائے آسانی کے ساتھ۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
وسیلے سے ہماری دعاؤں کو غوث پاک سرکار کے وسیلے دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، سرکار کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بلا الہ الا اللہ۔